اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 4 اردو سچا انصاف جو ہم پڑھ رہے تھے، تو جب حضرت عمر رعایا کی خبر گیری کر رہے تھے تو پھر اس بوڑھی نے اس کو کہا کہ اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکے تو ان کو خلیفہ بننے کا کیا حق ہے. تو اس کے بعد حضرت عمر پریشان ہو گئے. یہ سن کر وہ فوراً بیت المال پہنچے. بیت المال سے آٹا، گھی اور کھجوریں لیں، پیٹ پر لاد کر چلنے لگے. تو آپ کے غلام نے کہا. جب بوڑھی کا یہ جواب سن کر حضرت عمر پریشان ہو گئے تو وہ فوراً بیت المال پہنچے. بیت المال سے آٹا، گھی اور کچھ کھجوریں لیں، اپنے پیٹھ پر یہ سارا سامان لاد کر چلنے لگے. تو اس کے غلام نے کہا امیر المومنین یعنی حضرت عمر کو کہا، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ لائیے میں پہنچا دوں. غلام نے کہا کہ آپ تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ سامان مجھے دے دو، میں آپ کو پہنچا دوں. تو حضرت عمر نے واپس کہا. حضرت عمر نے کہا نہیں، جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ یہ حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا. یہ کہہ کر آپ سارا سامان خود لے کر اس عورت کے پاس پہنچے. یعنی سارا سامان لے کر اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچے. خود بیٹھ کر چولہا پھونکا. اس نے وہ چولہا جلایا، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا. پھر اس نے کھانا تیار کیا، روٹی تیار کی تو ان بچوں کو کھلایا جو بچے بھوک سے بلک رہے، رو رہے. تو کھانا کھا کر بچے ہنسی خوشی سو گئے. بچوں کو پھر نیند آ گئی، وہ خوش ہو گئے. چلتے وقت عورت نے کہا. پھر جب حضرت عمر واپس نکلا تو اس بوڑھی عورت نے حضرت عمر سے کہا. کیا کہا؟ اے رحم دل انسان، اے رحم دل انسان، خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو نہ کہ عمر. کیونکہ وہ بوڑھی عورت حضرت عمر کو نہیں جانتی. تو اس نے اس کو کہا، یعنی حضرت عمر کو ہی کہا، مگر وہ اس کو نہیں جانتی کہ حضرت عمر ہے. کہا کہ خلیفہ بننے کے لائق تم ہو نہ کہ عمر. تو عمر نے جب یہ بوڑھی کا جواب سنا تو حضرت عمر بولے، اس نے واپس جواب دیا، مائی معاف کرنا. اس بوڑھی عورت کو کہا، اس بوڑھی ماں کو کہا کہ مجھے معاف کرنا، عمر میں ہی ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی ہوں. مجھ سے واقعی کوتاہی ہوئی ہے، یعنی مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میں وقت پر آپ کے پاس نہیں پہنچا کہ اب تک آپ کی خبر نہ پوچھی. میں نے ابھی تک آپ کو خبر نہیں پوچھی، میں وقت پر آپ کے پاس نہیں پہنچا. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا. پھر اس نے جب یہ حال دیکھا، عورت کا کیا حال ہے، ان بچوں کا کیا حال ہے، تو اس نے بیت المال سے عورت اور ان کے بچوں کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا. تو یہ تھا سچا انصاف.